نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان مبارک کا دن ہے اور آج حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی حوالہ سے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالہ سے آپ کی شان کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم وہ حسین بالا وقار ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سنیوں کے پیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر ہیں، اور آپ کی شان عرفہ والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک انسان کے سینے میں اللہ کا ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان کے سینے میں اللہ کا ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت علی پاک کا پیار نہیں اس کے سینے میں آئے گا، تب تک اللہ تعالیٰ کا ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا شان ہے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی دیکھنا ہو، اور جس نے محمد کا اخلاق دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھ لے۔ کیا شان اور کیا مرتبہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ اور تیسری حدیث پاک سماعت فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے علی کا پیار ایسی نیکی ہے جس کو کوئی گناہ مٹا نہیں سکتا۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ کل جب قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا تو جب حضرت انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ایک بندہ دوڑتا ہوا آ جائے گا اور عرض کرے گا کہ مولا اس نے تو میرے پیسے دینے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں لے جاؤ۔ اور کئی گناہ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا، لیکن حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم وہ حسین بالا وقار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے جو پیار کرے گا، علی کا پیار کوئی گناہ اس نیکی کو نہیں مٹا سکتا۔ اور آگے الفاظ سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اس کو کوئی نیکی نہیں بچا سکتی۔ کیا شان اور کیا مرتبہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسہ و نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، حضرات ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن ایک سواری پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف فرما ہوں گی، ایک سواری پہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف فرما ہوں گے، ایک سواری پہ حضرت حسن پاک اور ایک سواری پہ مولا حسین پاک تشریف فرما ہوں گے، اور آواز دی جائے گی۔ آواز کیا آئے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آواز دی جائے گی، ھذا حبیب اللہ، ان سواریوں پر بیٹھنے والے کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے دوست ہیں، بلکہ اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت محترم آگے چلتی ہیں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے 73 حصے رکھے ہوئے ہیں، علم کے 73 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برخیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور ان کی شان کیا ہے کہ آنکھ چپکنے سے پہلے
ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ تو حضرت عمر پاک نے فرمایا ایک حصہ جو ہے علم کا اللہ تعالیٰ نے آصف کو دیا تھا، اور باقی جو 72 حصے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم کو عطا کر دیے۔ کیا شان حضرت علی پاک کی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جلال آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ آپ سے کوئی کلام کرے، لیکن جیسے ہی حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ گھر میں تشریف لاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی بارگاہ میں کلام کرتے، تو حضرت علی پاک کے کلام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سکون آ جاتا اور آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی، اور آپ حضرت علی پاک کو دیکھ کر راضی ہو جاتے۔ یہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ شان اور یہ مرتبہ ہے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ عرض کی کہ حضور آپ علی ہیں۔ فرمایا یہ علی عام انسان نہیں، یہ عام ہستی نہیں۔ حضرت علی پاک نے فرمایا میں قرآن کا علم بھی جانتا ہوں، اور قرآن کے صاحب کا علم بھی جانتا ہوں، اور قرآن کے باطل کا علم بھی جانتا ہوں۔ اور آگے حضرت علی پاک نے فرمایا لوگوں میں ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں، اور وقت نزول بھی جانتا ہوں، اور مقام نزول بھی جانتا ہوں۔ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم کے پاس کتنا علم تھا، کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے سوال کرے، میں اس کا جواب دوں گا۔ وہاں 3 لوگ تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج ہم علی سے ایسا سوال کریں گے کہ علی کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے سمجھایا کہ آپ انسان بن جائیں، تو آپ علی کو نہیں جانتے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے، یہ علی ہے، اس کو علی کہتے ہیں۔ میں مولوی ہوں، کچھ جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا، لیکن علی پاک کرم اللہ وجہ کریم سب کچھ جانتے ہیں۔ تو لوگوں نے سمجھایا، اس نے کہا نہ بھائی نہ، میں تو سوال کروں گا، علی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوگا۔ حضرت علی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا جی علی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بول۔ کہنے لگا جی اس کا جواب چاہیے۔ فرمایا میں علی دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے پاس تو ہے، ہمارے پاس تو ہے، لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے؟ حضرات لوگ حیران اور پریشان، اور وہ بھی کہنے لگا دیکھنا آج علی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا کیا بولا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے عرض کی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے اور اللہ کے پاس نہیں ہے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا بیوی بچے ہمارے پاس ہیں لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پھر سمجھایا، ہم نے کہا تھا نا یہ علی ہے، مولوی نہیں ہے۔ تو حضرت علی پاک کی بارگاہ میں دوسرا سوال کہنے لگا جی دوسرا سوال میں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بول، میں علی جواب دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ تو علی پاک نے فرمایا ایک چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا جی کون سی چیز ہے؟ تو حضرت علی پاک نے فرمایا خواب، ہم انسان دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا۔ اور لوگوں نے پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ آپ بھی بندے کا پتر بن جا، کہ تجھے کہا تھا یہ علی ہے مولوی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی نہیں، پچھلے دونوں کی معافی، اور اب میں جو سوال کرنے والا ہوں نا اس کا جواب علی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو علی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا بول، میں علی تجھے جواب دوں گا۔ تو کہنے لگا
جی قرآن پاک میں ہر چیز واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہے. قرآن پاک میں ہر چیز ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہر چیز ہے. کہتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ تو علی پاک نے فرمایا ایک چیز جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہے. تو کہنے لگا وہ کون سی؟ علی پاک نے فرمایا جھوٹ وہ قرآن پاک میں نہیں ہے. ایسا سمندر اللہ تعالیٰ نے علم کا آپ کو عطا فرمایا تھا کہ ہر چیز کا ہر جو بھی سوال کوئی کرتا تھا تو حضرت علی پاک اس کو جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ کرم اللہ وجہ کریم نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو یہودی مسجد کے سامنے بیٹھ گئے. وہ کہنے لگے جی علی نے کبھی نماز قضا نہیں کی. تو آج دیکھتے ہیں علی کو کیسے یہ ادا پڑتا ہے. ہم اس کے سامنے ایسا سوال رکھیں گے کہ اس کو اس کا جواب ہی نہیں ملے گا تو سوچ کے ٹائم گزر جائے گا اور ہم شور مچا دیں گے کہ علی کی نماز رہ گئی ہے. تو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم جب مسجد کے پاس آئے تو یہودیوں نے کہا جی ہمارا ایک سوال ہے. فرمانے لگے بولو میں جواب دوں گا. تو کہنے لگے وہ کون سے جانور ہیں کون سے پرندے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے پرندے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم نے ایک ہی بات میں اس کا جواب دے دیا. علی پاک نے فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اور علی پاک چلے گئے, جا کے نماز ادا کر کے پھر آئے, اگلی نماز آئے پھر آئے تو ابھی بھی وہ بیٹھ کر گن رہے تھے کون سے جانور یا پرندے انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور یا پرندے بچے دیتے ہیں. تو یہ شان تھی علی پاک کی. اور حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کا آج دن ہے تو اس کے حوالہ سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ علی پاک کرم اللہ وجہ کریم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے گئے تھے. تو علی پاک کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے پتہ ہے پچھلی قوموں پچھلی امتوں میں سے بدترین اور بدبخت شخص کون ہے؟ تو علی پاک نے عرض کی حضور اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. میرے آقا نے فرمایا پچھلی امتوں میں سے بدبخت اور بدترین شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں. تو علی پاک کو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے آئندہ آنے والی قوم میں سے بدبخت انسان کون ہوگا؟ حضرت علی پاک نے عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بدبخت اور بدترین شخص ہوگا جو تیرے سر کو خون کے ساتھ رنگے گا. اور حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم جب خلیفہ بنے, جب آپ خلیفۃ المؤمنین بنے تو آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوتا تھا ابن ملجم نامی, اور یہ وہ شخص تھا جو حضرت علی پاک کا قاتل تھا. تو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم کے بارگاہ میں بیٹھ کر بہت محبت کے دعوے کرتا تھا ظاہری طور پر. تو جب اٹھ کے جاتا تھا تو علی پاک فرماتے ہوتے تھے یہی میرا قاتل ہے. تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے حضور آپ اس کو سزا کیوں نہیں دے دیتے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیسے اس کو سزا دوں, جب اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو میں اس کو کیوں سزا دوں, اور جو میری موت ہے میں اپنی موت کو کیسے مار سکتا ہوں. المختصر جب آپ کی حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم آپ جب یہ بیان کرتے تھے تو ابن ملجم کو جب یہ پتہ چلا تو علی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو میں آپ کا قاتل کیسے ہو سکتا ہوں, آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں. تو آپ فرماتے ہوتے تھے یہ تو رب کی مرضی ہے نا, یہ ڈور تو رب کے ہاتھ میں ہے. اور پیر باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ قادر دے ہاتھ ڈور یا باہو جیویں رکھے اومے رہیے ہو, یہ تو ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے جو مرضی کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو وقت بتائے گا. اور یہ جو ابن ملجم تھا یہ کتام نامی عورت ایک تھی, اس پر فریفتہ ہو گیا, اس کا دیوانہ ہو گیا. تو اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو کتام نامی عورت نے کہا جی میں تم سے نکاح کروں گی اور میرا حق مہر یہ ہوگا کہ 3000 درہم اور علی پاک کا سر آپ نے مجھے لا کے دینا ہے, قلم کرنا ہے علی پاک کا سر. اس نے کہا جی 3000 کے بدلے تو 6000 لے لے
میں علی پاک کا سر قلم نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا درہم ایک بھی نہ دو، لیکن علی پاک کا سر لازمی ہے۔ اس نے کہا جی کیوں؟ تو کتام نامی عورت کہنے لگی کہ علی نے میرے بزرگوں کو جنگ صفین میں قتل کیا تھا، تو میں نے ان کا بدلہ لینا ہے علی پاک سے۔ المختصر اس نے کہا جی میں ایک ہی بار کروں گا، اگر شہید ہو گئے تو ٹھیک، اگر زندگی آپ کی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کرنی ہے۔ یہ فیصلہ طے پا گیا۔ تو جب آخری رمضان آپ کی زندگی میں آیا تو علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ایک رات حضرت حسن پاک کے گھر گزارتے تھے، ایک رات حضرت حسین پاک کے گھر، اور ایک رات حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ یہ آپ کی روٹین تھی، اور آپ سحری کے ٹائم بھی 3 لقمے کھاتے تھے اور افطاری کے ٹائم بھی 3 ہی لقمے کھاتے تھے۔ حضرات آپ راتوں کو جا کر جب وقت قریب تھا آپ کی شہادت کا تو رات کو اٹھ کر کہتے ہوتے تھے لگتا ہے وعدے کی رات قریب آ گئی ہے۔ اور جس صبح آپ کو جناب والا ابن ملجم نے وار کیا آپ پر، تو اس رات حضرت حسن پاک فرماتے ہیں کہ میرے پاپا نہیں سوئے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے آج کی وہ رات ہے جو وعدے کی رات ہے۔ آپ صبح نکلے فجر کی نماز کے لیے، حضرت حسن پاک، حسین پاک، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے۔ تو راستے میں بطخیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، تو آپ نے حضرت حسن پاک کو فرمایا کہ ان کو پیچھے نہیں ہٹانا، کیونکہ حضرت حسن پاک بطخوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بطخوں کو پیچھے نہیں ہٹانا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے بعد میں اس گلی میں نہیں آ سکتا۔ تو حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ نے نماز پڑھانی شروع کی مسجد میں، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت پڑھا کر آپ رکوع کر کے سجدے میں جا رہے تھے، تو پیچھے سے ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا، اور آپ کو جب تلوار کا وار کیا ابن ملجم نے، تو وار جب تلوار سر میں آئی تو سر سے چلتی چلتی کانوں کی لو تک آ گئی، سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو جناب والا ابن ملجم بھاگا پیچھے کی طرف، کئی صحابہ کرام پر بھی وار کیا اور شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے چادر کی بکر سے اس کو پکڑ لیا، تو حضرت علی پاک کے سر کو دستار کے ساتھ باندھ دیا، اور حضرت علی پاک کی عظمت پہ قربان جاؤ، آپ نے فرمایا حسن بیٹا جلدی کر، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھا۔ حضرت حسن پاک نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت علی پاک پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ المختصر آپ کو گھر لایا گیا، ابن ملجم کو سامنے پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھے پانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کو شربت پلاؤ۔ تو جب شربت پلایا تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس نے آپ پر وار کیا ہے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ اس کو شربت پلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، اور آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا بدلہ لوں گا۔ تو یہ تھا آپ کا شہادت کا واقعہ، اور 19 رمضان کو آپ پر وار کیا گیا، 20 رمضان کی رات گزر گئی، جب 21 رمضان کا دن آیا تو 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ تو علی پاک کرم اللہ وجہ کی شان بڑا اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علی پاک کی شان کو سمجھنے بوجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ احباب کے آگے عرض ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا، تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔